السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام احباب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ ابھی گزشتہ اسی مہینے اور اس سے پچھلے مہینے بہت ہی افسوسناک اور اندوہناک واقعات جو خصوصاً یونیورسٹیز کے حوالے سے تھے، بہت سارے چینلز پہ، اسی طرح بہت سارے سوشل میڈیا ویب سائٹس اور چینلز جس طرح ہیں تو ان پر شیئر ہوتے رہے ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا۔ اسی طرح میڈیا چینلز جو ہیں اس کے اوپر بھی ان کے کافی سارے سکینڈل بہت سارے سامنے آئے۔ سب سے بڑا اور المناک جو واقعہ تھا، حادثہ تھا، وہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی، اس کے حوالے سے آپ حضرات تمام جانتے ہوں گے۔ وہاں پر تقریباً 5,500، بعض زیادہ بھی بتاتے ہیں، 5,500 لڑکیوں کی نازیبا ویڈیوز سامنے آئیں، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ ابھی تک تھما نہیں تھا کہ ڈی جی خان یونیورسٹی، غازی یونیورسٹی کے نام سے جو مشہور ہے، غازی یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جس کا ویسے تو اس کا جو تعلق ہے وہ 6 ماہ پہلے سے ہے، لیکن ابھی کچھ انکشافات ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو تقریباً آپ حضرات نے بھی سنے ہوں گے، لیکن وہ بھی تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ جو تقریباً 2-3 دن پہلے کی بات ہے، تقریباً اسلام آباد ایک نجی یونیورسٹی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک لڑکی نے FIR درج کروائی تھانے کے اندر، اور جس کے اندر اس نے بتایا کہ مجھے اس طرح ہراسمنٹ کے اندر لیا گیا، اور تھے بھی وہ اسٹوڈنٹس۔ دیگر یونیورسٹیز کے جو واقعات ہیں، اس سے پہلے بھی کئی یونیورسٹیاں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، کراچی یونیورسٹی کے کیس، اور اسی طرح پشاور یونیورسٹی کا کیس ایک سامنے آیا ہے، اور بلوچستان یونیورسٹی، اس طرح دیگر کئی یونیورسٹیاں ہیں۔ تقریباً پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کا نام ان چیزوں کے اندر آتا ہے۔ اب آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ آخر اس قسم پرسی کے دور سے کیوں گزر رہے ہیں؟ آخر ایسی کیا چیز ہے جو ہماری کمزوری ہے، یا ہم کسی ایسے گناہ میں ملوث ہیں، یا کوئی ایسا سبب ہے؟ آخر کون سے ایسے اسباب ہیں جو ہم نے اختیار کر لیے ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ اتنے بڑے نقصان کے ساتھ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی عزت نفس کو بھی مجروح کر رہے ہیں اور اس کو ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی اس کے اوپر۔ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف آراء سب کی سامنے آئی ہیں، اور ہر کوئی اپنے سوشل میڈیا کے اعتبار سے، یا پھر الیکٹرانک میڈیا پہ، یا پھر کوئی قلمکار ہے تو اپنے مضامین کے اندر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج کا جو دور ہے اس کے اندر ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کے واقعات کا سامنا ہے، اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے، ہم ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ان تمام اسباب کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل جس کام میں بھی جاتا ہے اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر رہنا ہے تو اللہ نے جو نظام عطا فرمایا اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو دین سے دوری، اصل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یا دیگر جو دینی طبقہ ہے، مذہبی طبقہ ہے، وہ ہر بات میں دین کو لے آتے ہیں، یہ دین کا مسئلہ ہے، فلاں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جس اخلاقی اور اقتصادی اور ہم لوگ دینی قسم پرسی کے دور سے گزر رہے ہیں وہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں یونیورسٹیوں میں ان کی عزت پامال کی جاتی ہے اور ان کو ہراسمنٹ میں لیا جاتا ہے، ان سے جنسی استحصال کیا جاتا ہے، تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، ہمیں دین کے احکام کا پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس لڑکی کو کہاں تک بھیج سکتے ہیں۔ اگر ایک بالغ عورت ہے، بالغ لڑکی ہے، ہم اس کو شریعت کی روح سے کس سفر تک اکیلے بھیج سکتے ہیں، کس سفر تک اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے، کہاں وہ غیر محرم کے ساتھ رہ سکتی ہے، تو اس طرح اکیلے رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی، ان پر ہم نے کبھی بھی غور نہیں کیا۔
جب بھی اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ہم دیگر کئی ساری چیزوں پر تو نظر ثانی کرتے ہیں اور اس طرح ان کو نقطہ نظر بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، کہ بنیادی وجہ اس کی کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو عرض کرنا چاہوں، یہ گزشتہ 3 دن کل یا پرسوں ایک بچے نے میرے سے پوچھا، اسکول کے اندر بچے نے پوچھا کہ میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا کوئی ڈرامے تو نہیں دیکھتا آپ میں سے؟ کہتے سر ہم دیکھتے ہیں۔ سب نے تقریباً ہاتھ کھڑے کیے، کوئی 1-2 ہوں گے جو بچے شاید نہیں دیکھتے تھے، تو باقی سب کہ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا موبائل پہ دیکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا بیٹا ڈرامے نہ دیکھا کرو۔ کہتے سر ڈرامے دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بیٹا ڈرامے دیکھنا گناہ ہے، اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ کہتے سر ڈرامے دیکھنے سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ میں نے پھر ان کو سمجھایا، لیکن اگلی بات وہ تو ایک الگ چیز ہے، یہاں تک آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کی جو ذہنی پرورش ہے، ذہنی نشو و نما ہے، وہ کس حد تک دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بچے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ڈرامہ دیکھنا گناہ ہے، غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، تو جب اس کو یہ اندازہ نہیں ہے تو وہ اس کو ایک اچھی چیز سمجھ کر لے گا، جو کہ آج کل ہر گھر میں تقریباً ڈراموں کا ایک خاص رواج ہے، وہ بھی کہتے ہیں ٹائم پاس کے لیے، خصوصاً لڑکیوں اور بچیوں کے اندر اور اسی طرح عورتوں کے اندر، کہ بھئی ٹائم پاس کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ وہ کسی سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنا ڈرامے کیوں دیکھتے ہیں؟ کہتے جی اس سے بولنے کا طریقہ آتا ہے، آج کل کی جو زبان ہے اس کے اندر اردو کے الفاظ ہیں یا انگلش ورڈز ہیں، دیگر کوئی چیزیں بھی ہیں، بہرحال تو وہ سب کو اپنا ایک وضاحت کے طور پر بیان کر رہے تھے کہ بھئی ہم لوگ اس کو ایک یعنی اپنے فائدے کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بچے، اور آج کل پاکستان کے باہر کے ڈراموں کو کچھ چھوڑیں، پاکستان کے ڈرامے ایسے آ رہے ہیں جن کے اندر اخلاقی طور پر بھی، دینی اور شرعی تو دور کی بات، اخلاقی طور پر بھی اتنا نیچا دکھایا گیا ہے ہمارے معاشرے کو، ہمارے اخلاق کو، اور یہ دکھایا نہیں جاتا بلکہ سکھایا جاتا ہے کہ ڈرامے کے اندر ایسا کیا ہے آپ بھی ایسا کریں۔ وہ ایک انڈیا کا ایک بچہ تھا، تو اس نے ایک بڑی بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، ان سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بچ گیا الحمدللہ، ہاسپٹل میں منتقل کر، جب وہ ٹھیک ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا ہے فلاں جو ایکٹر ہے وہ اس نے اتنی بڑی بلڈنگ سے چھلانگ لائی، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب ایکٹنگ تو ایک مختلف چیز ہے نا، وہاں پر تو ان پوری سیفٹی کے ساتھ ان کو باندھ کر وہاں سے نیچے اتارا جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فلمز اگر ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں وہ ہماری عملی زندگی کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ کردار ادا کریں گے۔ تو ایک تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ٹی وی کے اوپر یا موبائلز کے اوپر ڈراموں کا رواج عام ہوا جا رہا ہے، ڈراموں کی ویورشپ بڑھ رہی ہے، اور علماء اور اس طرح دیگر مذہبی اور اس طرح اخلاقی جو کنٹینٹ ہے اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی ویوز بھی نہیں آتے، ان کو دیکھنے والا کوئی دلچسپی لیتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہماری اس وجہ سے، کیونکہ ہم ایک غلط چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے اوپر اس کا وبال ہے۔ دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہاسٹلز میں رہتی ہیں، اور وہ بھی ہاسٹل ایسے جو غیر محفوظ ہوتے ہیں، جہاں پر کسی قسم کی کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں ہوتا، اور اس طرح اپنی مرضی سے جہاں ان کا دل کرتا ہے کسی سے بات کر کے، یا بہرحال جس طرح بھی غیر محفوظ ہاسٹلز جو ہیں ان کے اندر رہتی ہیں۔ اب ایک بچی ایسی ہے جو ڈر اسماعیل خان سے ملتان آتی ہے، یا پھر اسی طرح اسلام آباد جاتی ہے، دیگر نجی علاقے جتنے بھی ہیں پسماندہ علاقے، وہاں تو یونیورسٹی نہیں ہوتی، تو وہاں سے پھر وہ آگے سفر کرتی ہیں اور اکیلے سفر کر رہی ہوتی ہے، اکیلے جا کے وہاں رہ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک نظر ثانی کا پہلو ہے کہ اس کے اوپر نظر کرنی چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ سے تو کہیں نہیں ہو رہا۔ تو ہم لوگ جب کسی بچی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، اس وقت تو ہم بڑے چلا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم نے بھی صحیح قدم اٹھایا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھیں نا، ہمارا قدم ہی غلط ہے کہ ہم ایک بچی کو بغیر کسی کے حوالے کیے، کوئی اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، اس کو اکیلا ہم اسلام آباد بھیج رہے ہیں، اکیلا ہم اس کو کراچی بھیج رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بھی ہمارے اندر جو ایک کمی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے میرے خیال میں۔
تیسری چیز جو ہے وہ پروفیسرز کے ہاتھ میں جو رزلٹ ہوتا ہے، جیسے یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے یا یونیورسٹی کے اندر جو بھی نظام ہے سب جانتے ہیں، وہاں پر جو رزلٹ ہے وہ پروفیسرز ہی تیار کرتے ہیں، اور جو ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک ثانیہ ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اندر جو نظام ہے وہ انہی پروفیسروں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس رزلٹ کو آڑ بنا کر، ایک تو یہ ہے نا کہ بچی کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ اس طرح کا کام نہ کیا تو ہم آپ کو کم نمبر دیں گے، یا فیل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ یہ سسٹم بھی ختم کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کم از کم یہ ہے، اگر اس کا ایک خاص بورڈ نہیں بنا سکتے، کوئی خاص ایسی چیز جو تمام یونیورسٹیوں کے اوپر پورے پاکستان کی یا ڈویژن کی سطح پر ہو، یا اسی طرح پروونس صوبے کی سطح پر ہو، تو وہاں پر یہ سیمسٹر سسٹم یا اس طرح کے دیگر چیزیں جو ہیں وہ ختم کر کے وہ ایک ایسا بورڈ بنا دیں جس کے اندر یونیورسٹیوں کے پیپر ہوں، جس کے تحت، اور اس کو پیپر کو چیک کرنے کے لیے بھی دیگر یونیورسٹیوں کے جو ہیں وہ پروفیسرز وہاں پر آئیں اور ان کو چیک کریں۔ یا پھر یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں وہ اس پیپر کو چیک نہ کریں، وہ ان کے ہاتھ میں رزلٹ نہ ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پروفیسرز، اسی طرح اسٹوڈنٹس جو لڑکیوں کو جنسی استحصال کرتے ہیں ان کا، یا پھر ہراسمنٹ یا اس طرح دیگر چیزیں جو ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حکومت اور عدلیہ کا اس پر کوئی کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا۔ اب ایک بات اٹھی اور فوراً اس کو ختم کر دیا۔ اب جیسے اسلامی یونیورسٹی کی بات جو تھی وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، عام بات نہیں تھی، اس کو کیا کیا، سیاست کی نظر کر دیا۔ اور اسی طرح غازی خان یونیورسٹی، وہاں ان کے جو وائس چانسلر صاحب تھے ان سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، یہ تو 6 مہینے پہلے کا کیس ہے، ہم نے ان کو آگے پیچھے کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کو سیریس ہی نہیں لیا جاتا۔ اب ڈی جی خان یونیورسٹی میں جو بچی کے ساتھ میرے خیال میں بی ایس میں وہ ڈپارٹمنٹ میں تھی، بہرحال جس طرح بھی، تو وہ بچی کی ویڈیو بھی سب کے سامنے ہے، آئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس کے کافی سارے چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو اب ان کو دیکھیں کہ وہاں پر وہ بچی جو آنسو بہا رہی تھی، وہ بھی بے بسی کی وجہ سے اس نے ویڈیو بنائی کہ اس کو بھی بلیک میل کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو چھوٹی بہن تھی اس کو بھی بلیک میل کرتے رہے، وہ بھی پروفیسرز۔ تو اس وجہ سے یہ جو ایک چیز ہے یہ بہت ہی ایک بڑا ثانیہ ہے، حادثہ ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی اسباب ہیں، یاد رکھیں بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کا سبب ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو جب سبب مل جاتا ہے پھر اس کے خلاف جو مرض ہوتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے، تب جا کے پھر وہ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ انسان صحت مند ہو جاتا ہے، سارا یعنی جسم کا نظام سیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس طرح کے نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کے اسباب تلاش کرنے ہوں گے۔ جب اسباب تلاش کر لیں گے پھر ہم یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا سد باب، اور اس طرح اس کے اوپر اس کے ختم کرنے کے طریقے بھی ہم ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسباب ہیں، دیگر کئی بھی اسباب ہیں، یہ چند مختصر آپ کے سامنے رکھے ہیں جو موٹے موٹے ہیں، ان پر اگر غور کیا جائے تو میرے خیال میں عدلیہ اور حکومت کو بھی خاص ریئیکشن لینا چاہیے اس پر۔ اب دفعات تو بنی ہوئی ہیں اس طرح کی، لیکن اس پر عمل ہی نہیں ہے۔ بس ان کو 2 دن وہاں جیل میں رکھا، پھر ان کو نظر بند کر دیا، اور اس طرح کر کر کے ان کو آہستہ آہستہ لوگ 2-3 دن روڈوں پہ آتے ہیں اور پھر ختم۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری جو عورتیں ہیں اور ہماری بچیاں ہیں وہ جہاں جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرمائے، اور ہماری تعلیمی اداروں کو جو اس وقت ہم تربیت کے لحاظ سے بہت ہی پستی میں جا چکے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پستی سے نکال کر اپنا ایک مقام اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔